there is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. Where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. مسعود سے روایت کیا کرتے تھے. مسروق کے بارے میں بات کہا جاتا ہے, کہیں آتی ہے, نقل کیا گیا کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت نقل کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ حدثت عائشۃ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. مسروق کہا کرتے تھے یہ جملہ ہمیشہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی, یہ حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے, جو صدیق سچے کی بیٹی سچی ہیں, صدیقہ بنت صدیق ہیں, حبیبۃ حبیب اللہ اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کہتے تھے المبرأۃ من فوق سبع سماوات, ایسی عورت کہ جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی, جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی. تو معلوم کیا ہوا, حضرت مسروق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھے؟ آسمانوں کے. اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں. تو نقل میں کرتے جاؤں تو اسے بہت ساری مثالیں ملیں گی, لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کے اقوال اور اہل علم کے اقوال بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. میں نے خاص طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ ائمہ اربعہ جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, ان کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں. میں آپ کے سامنے عبارتیں نقل کروں گا, آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ پورے کے پورے ائمہ کا ہے. یہ سارے کے سارے ائمہ اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں آپ کے سامنے نقل کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت. الفقہ الابسط ایک کتاب ہے, ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الابسط. الفقہ الابسط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں, اس نے کفر کیا. اور ایسے ہی وہ شخص بھی جو یہ کہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں, یعنی اس نے بھی کفر کیا. معلوم کیا ہوا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. الفقہ الابسط میں یہ حوالہ موجود ہے. ایسے ایک اور حوالہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں؟ جو سوال اللہ کے نبی نے پوچھا تھا, ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے. اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے. اس پر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہوا معکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں بعض جگہ تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چلو تم کام کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو وہاں موجود نہیں رہتے, لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں یہی ہوں لیکن میری مدد یا میری تائید یا میری جو ہے مطلب موافقت آپ کے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اور جن آیتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہے, کیف استوی, وہ کیسے مستوی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, راوی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس روک دیے, اپنا سر جھکا لیے, پسینے سے شرابور ہونے لگے, غصے کی کیفیت کی وجہ سے ہونے لگے, اور اس کے بعد کہا کہ الاستواء معلوم, کہ استوا کا معنی معلوم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے یہ معلوم ہے, والکیف
عنہ مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اب کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا کہ رحمان عرش پر ہے یہ واجب ہے. یہ امام مالک کا قول ہے. اور اس کے بعد امام مالک نے اس آدمی سے کہا ولا اراک الا مبتدع، تمہارے سوالات سے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو، اپنی مجلس سے نکال دیا. لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں امام مالک کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے، اور الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. یہ امام مالک کا قول ہوا. امام مالک کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنت جس پر میں ہوں اور جس پر میں نے اپنے اصحاب یعنی اہل الحدیث کو دیکھا ہے، میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے جیسے سفیان ثوری اور مالک وغیرہ، اس سنت کے بارے میں قول یہ ہے، یعنی وہ سنت کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے جس پر میں قائم ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، یہ پہلی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے. وہ آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اور باقی بچے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے جیسے اس نے چاہا اور جس طرح چاہا. یہ نقولات میں نے آپ کے سامنے نقل کی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ائمہ اربعہ کا نام جو عام طور پہ لیا جاتا ہے، حقیقت یہ کہ اس عقیدے میں ائمہ اربعہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. اور اس کے بعد زمانہ جتنا گیا اہل علم کا یہی عقیدہ رہا. اور ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے علماء، بہت بڑے علماء جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عقیدہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا. ایسے دو علماء کے نام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایک ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، سن 320 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. 320 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 310 سال بعد ان کا انتقال. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، جن کی بنیاد پر آج بھی اشاعرہ کے نام سے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اشعری کہتے ہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن تحقیق کی تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے اس عقیدے سے برات کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. ایسے ہی ایک اور امام سن 438 ہجری میں انتقال ہوا. ایک شوافے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، جوینی کہلاتے ہیں، امام الحرمین جوینی، بہت مشہور عالم ہیں. شوافے کے بڑے جو علماء گزرے ان میں سے ایک ہیں. ان کے والد تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ابو محمد الجوینی. ابو محمد الجوینی یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کا عقیدہ تھا. لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. تو انہوں نے رجوع کیا اپنے عقیدے سے اور باقاعدہ کتاب لکھی رسالۃ الاستواء والفوقیہ، کہ رسالہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. انہوں نے یہ بات لکھی. تو یہ میں نے نقولات آپ کے سامنے نقل کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عقیدہ ہے، یہ علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. یہ کسی ایک دو آدمی کا عقیدہ نہیں، پورے علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. محققین علماء جتنے گزرے ان میں سب کا جو علماء، سوائے ان علماء کے جن علماء نے علم کلام اور منطق اور فلسفے کو غلطی کیے، ورنہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی عقیدہ تھا. اور ان سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی دلیل انسانی فطرت کی دلیل ہے. انسانی فطرت کی دلیل آپ جانتے ہیں، ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتی. انسانی فطرت کی دلیل ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ رب کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، رب آسمانوں کے اوپر ہے. یہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اس مسئلے کو تسلیم کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں خوب زور و شور سے یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. میں خوب زور لگا رہا تھا. پہلے کی بات کہہ رہے، میں خوب زور لگا رہا تھا کہ ایک سیدھا سادہ جو بدو آدمی، قریے کا آدمی ہے، قبیلہ حمدان، ایک بستی خراسان، ملک خراسان کی ایک بستی حمدان کا ایک آدمی آیا.
آکر اس آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے، آپ دلائل ولائل آپ کی اپنی جگہ، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں اس کو یہ مجھے سمجھائیے کہ جب کبھی کسی بھی آدمی کو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف کیوں اٹھ جاتا ہے، بے اختیار اس کے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ فطرت میں یہ جو جذبہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ابو محمد جوینی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں حیرنی الحمدانی، حیرنی الحمدانی، اس حمدانی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت کا عقیدہ ہے، یہ فطری عقیدہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے باخبر ہے، ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہی کتاب کا عقیدہ، یہی سنت کا عقیدہ، یہی سلف کا عقیدہ، یہی ائمہ کا عقیدہ، یہی فطرت کا عقیدہ ہے. اس کی حفاظت کریں، اسے باقی رکھیں. اور آخر میں ایک مسئلہ ذکر کر کے آپ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ اس حیثیت سے بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے. بہت نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. جیسے دین کے بعض دوسرے مسائل کے تعلق سے لوگوں کے اندر سستی، کاہلی یا لاپرواہی ہوتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ رب کی ذات کا مسئلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے بیوی کے ساتھ میں نے کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو میں تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، اس سے کم سزا نہیں دوں گا. واقعہ کچھ اور بات چل رہی تھی. گفتگو کے دوران حضرت سعد بن عبادہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، کسی اور چیز سے نہیں ماروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا سعد کی غیرت دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ سعد اتنا غیرت مند ہے، اس کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ تو دھیان لو یہ بات، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، مجھے سعد سے زیادہ غیرت آتی ہے. واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، آپ کی اگر کوئی صفت ہو، آپ کی کوئی خصوصیت ہو، یا آپ سے متعلق کوئی بات ہو، آپ کی شان میں کوئی ہلکی سی گستاخی کرے، آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے. نبی کہتے ہیں کہ سعد کی غیرت لوگوں کو تعجب میں مبتلا کرتی ہے. نبی کی غیرت سعد کی غیرت سے زیادہ ہے، اور رب کی غیرت نبی کی غیرت سے زیادہ ہے. بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہر جگہ ہے، اور نعوذ باللہ جیسے میں نے کہا اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ کہ نہ گندی جگہیں بچتی ہیں، نہ انسان بچتے ہیں، نہ پتھر، نہ شجر و حجر. اتنی بڑی گستاخی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آ جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ رب بڑا غیرت مند ہے، رب کو غیرت آتی ہے، اور جب رب کو غیرت آ جائے گی تو آپ اور آپ کہاں جائیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ کس جگہ جا کر ہم کو پناہ ملے گی؟ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، دین کا یہ بڑا اہم مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ، اسے علماء کا مسئلہ نہ بناؤ. جب نبی نے لونڈی سے پوچھا ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. عقیدہ رکھو کہ رب عرش پر ہے، رب آسمانوں پر ہے، لیکن ہم سب کے حالات سے باخبر ہے، ہم سب کی خبر رکھتا ہے، اور ہماری ہر بات اس کے علم میں ہوتی ہے. یہی عقیدہ صحیح ہے. اس سے ہٹ کر جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ کتاب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، ائمہ کرام کے ارشادات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کی تعظیم کے خلاف ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس عقیدے سے بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا دلوں میں موجود ہے، یا مسجد میں موجود ہے، یا کسی مخصوص جگہ میں موجود ہے. اس کے بجائے ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. یہی میرا آج کا موضوع تھا. میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس سے مسئلہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عقیدے کو سب سے پہلے سمجھنے اور اس عقیدے کے نتیجے میں رب کی عظمت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دین اور ایمان کے ایک ایک مسئلے کے متعلق تحقیق کی روشنی میں صحیح موقف کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبدالحسیب مدنی صاحب جنہوں نے اتنے بھاری موضوع پر ہمیں مدلل باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير